کے سامنے جب میں قرآن اور سائنس پہ خطاب کر رہا تھا تو سارا حال وہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا. سب لوگ غور سے سن رہے تھے اور وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. سارے لوگ سننے میں مست تھے. تو وہ قرآن اور سائنس کے ٹاپک میں میرا خطاب ہو رہا تھا. مگر چونکہ ایک عوامی مجلس ہے, اس عوامی مجلس میں بھی آپ نے اس قدر محبت کے ساتھ سماعت کی ہے. یہی تو در امتیاز ہے کہ عوامی جلسے میں سنا کم جاتا ہے, بولا زیادہ جاتا ہے, اور دارالعلوم کے جلسے میں بولا کم جاتا ہے, سنا زیادہ جاتا ہے. یہ دارالعلوم کا اثر ہے. میں نے یہی بات آج سے کچھ سال پہلے بستی کے علاقے میں, جہاں میں نے تقریر کرنے کے لیے خطبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ سارا مجمع نعت سننے کے بعد بھاگ گیا. میں نے کہا تھا جہاں دارالعلومیہ جمدہ شاہی ہو, جہاں ہو صوفی نظام الدین صاحب کا امر ڈوبھا ہو, اس علاقے کے لوگ بھی نعت سننے کے بعد اگر بھاگ جائیں تو یہ بہت بڑی قسمتی کی بات ہوگی. جہاں علمی شاہکار, علمی ادارے موجود ہیں, وہاں کے لوگوں کو علم دوست ہونا چاہیے, علم دوستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ صرف نعت سنی اور چلے گئے. یہ میں نے اس علاقے میں آج سے پہلے بھی 2 بار میرا خطاب اس پرانگن میں ہو چکا ہے, اور یہ 30ویں غالباً میری ہو رہی. میں نے محسوس کیا کہ جن علاقوں میں نعت سننے کے بعد بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ سبق حاصل کریں. چرہ محمد پور کے اس مدرسے میں لوگ نعت کم سنتے ہیں, قرآن حدیث کی بات زیادہ سنا کرتے ہیں. یعنی درسگاہوں کا اثر چل کے یہاں کے گھروں تک پہنچ چکا ہے. یعنی عام لوگ جیسے کہا جاتا ہے کہ بریلی کا رکشہ چالک بھی وہ فتوے پر عمل کرتا ہے اور آنے والے لوگوں کو فتوہ بتاتا ہے. چونکہ بریلی کے فتوے کی دھمک آج 200 سال سے جو ہندوستان پہ طاری ہے, جہاں کی خدمتیں ہندوستان میں مشہور ہے, یہاں تک کہ حکومتی طبقہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ فتوہ جو حق پر مبنی ہو وہ تو بریلی سے ہی نکلا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بریلی کا فتوہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مدرسوں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. اس مجلس کے کم سے کم 3 گھنٹے کا ٹائم مجھ کو چاہیے تھا تاکہ میری تقریر کا جو ٹاپک ہے قرآن پاک کی چند آیتوں کی روشنی میں تدبر کر کے, غور و فکر کر کے, وہاں سے جو نصیحت کے موتی نکلتے ہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے میں اسی 2-4-5 آیتوں کو پڑھنا چاہتا تھا. اور اس ہنگامے مصیبت خیزی کے ماحول میں جہاں ہر طرف بے لگام ہوتے جا رہے ہیں لوگ, جہاں شرم و حیا غیرت کا جنازہ اٹھ رہا ہے, حیا اور شرم ختم ہو رہا ہے, جہاں عوام اور علماء کے درمیان کا ربط ٹوٹ رہا ہے, جہاں مساجد اور مدارس کی چٹائیاں ویران ہوتی جا رہی ہے, اور پھر دنیاوی درسگاہوں میں نو ایڈمیشن کا دروازہ, ایڈمیشن کلوزڈ کا بورڈ لگ رہا ہے, جہاں 2 لاکھ ڈونیشن دینا ہے, اور پھر جہاں ہر مہینے 5,000 روپے ٹیوشن فی دینی ہے, وہاں نو ایڈمیشن کلوزڈ کا بورڈ لگا ہے. اور وہ مدرسہ جہاں خالص اللہ کے لیے بندوں کو تعلیم دی جاتی ہے, جہاں کوئی خرچ نہیں لیا جاتا, اور یہاں لوگ متمنی رہتے ہیں کہ بچے بھیجیں تاکہ میں بچوں کو درس دوں. یہاں بچے نہیں ملتے ہیں, یہاں سال بھر ایڈمیشن جاری رہتا ہے, چونکہ یہاں کون پڑھیں گے, غریبوں مسکینوں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں. یہ تو اناتھالیہ ہے, یتیم خانہ ہے. یتیم خانوں میں جب تک پیسے کم ہیں اس کا بچہ پڑھے گا, اور جہاں بمبئی میں کما کر کے تھوڑا پیسہ زیادہ ہو گیا, بھلے ہی وہ ٹرسٹی رہیں گے مسجد کے, مگر بیٹا اسکول کالج میں پڑھے گا. وہ مینیجر رہے مدرسے کے, مگر اس کا بچہ کرسچنوں کے اسکول میں پڑھے گا. کرسچن آتے ہیں کیرالہ سے ہمارے علاقے میں, لکھنؤ میں آتے ہیں, 5 کمرے کو کرائے پہ لے کے اسکول چلاتے ہیں, اور پھر 5 سال کے بعد 50 کمروں پر مشتمل ایک شاندار اسکول قائم کر لیتے ہیں, اور 50 گاڑیاں اس کی سڑکوں پہ دوڑنے لگتی ہیں. اور ہم ہیں کہ ہماری درسگاہ, ہمارا مدرسہ جو 50 سال پرانا ہے, اس درسگاہ میں بچے نہیں ملتے ہیں. ہم فری کھلاتے ہیں, ہم فری فوڈنگ اور بوڈنگ کا لاج دیتے ہیں, مگر ہمارے پاس بچے نہیں, چونکہ لوگوں نے پڑھنے کا رشتہ اب نوکری سے جوڑ دیا ہے. مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوگا, جہاں پڑھنے سے دنیا کو علم ملا, جہاں پڑھنے سے دنیا کو شعور ملا, جہاں پڑھنے کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ علم کوئی چیز ہے, ریڈنگ اور رائٹنگ کوئی چیز ہے جس کی تاریخ روشن نہیں ہے. میں نے اسی کی بات کرنے کے لیے میں نے وہ تمہید چھیڑی تھی کہ 7 سمندر پار کے دانشور جو ہمیں مائکروفون سے لے کے ہوائی جہاز تک دیتے ہیں, ان کی سوچ کتنی بڑی قیمتی سوچ ہے. وہ دماغ جلاتے ہیں, فائدہ ساری دنیا حاصل کرتی ہے, وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے سامان کا لطف ساری دنیا اٹھاتی ہے. وہاں کے دانشور پختہ ہے, ان کی سوچ پختہ ہے. پیدا ہوئے یورپ میں, ان کی کتاب JNU میں چل رہی ہے, ان کی کتاب AMU میں چل رہی ہے, ان کی کتاب بنارس ہندو یونیورسٹی میں چل رہی ہے. آپ جا کے دیکھ لیں فزکس کیمسٹری بایولوجی کا چیپٹر, جتنی بھی کتابیں ہیں اس کتاب کے جتنے بھی چیپٹر ہیں, سارے چیپٹر وہی ہیں جو یورپ اور امریکہ کے دانشوروں نے جو تھیوریز لکھے ہیں, جو پریکٹیکل دیا ہے, جو انہوں نے فارمولاز دیا ہے, جو انہوں نے ڈیفینیشنز دیا ہے, وہ ساری باتیں اسی 7 سمندر پار کے لوگوں کی ہے. انگریزی لٹریچر
उठा लें, उसमें वर्ड्सवर्थ का, जॉन कीट्स का, एच.टी. कॉलरिज का, जितनी भी नज़्में हैं, जितने भी ड्रामास हैं, जितने भी पोएम्स हैं, वह सब सात समंदर पार के दानिश्वरों के हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का ड्रामा इस हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उसकी किताबें कितने मजबूत लोग हैं जिनकी किताब हमारे भारत की यूनिवर्सिटीज में चलती है। अब वहां का दानिश्वर सच्चाई से काम लेते हुए इसी तरह के मदरसों के ताल्लुक से कहा था, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. ये मौलवी नहीं बोल रहा है, ये सात समंदर पार का दानिश्वर एक क्रिश्चियन बोल रहा है, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी बोल रही है। वो क्या कहते हैं, ये जो दुनिया भर में इल्म का जलवा है, ये जो दुनिया भर में साइंसी तरक्की की कहानियां हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से ही साइंस जवान हुई है, साइंस ने विकास किया है। सारे फॉर्मूलाज वही जमा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आगे उसके अलग अलग चैप्टर हो अलग बात है, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलकर वह जीएस जनरल साइंस बनता है। उसी से ये साइंसी तरक्कियां हो रही, उसी को बेस बना के दिमाग जलाया जाता है, उसी पे रिसर्च की जाती है, फिर नई नई दरियाफ्त दुनिया वालों के सामने रखी जाती है। वो कहते हैं कि ये तमाम साइंसी तरक्कियां जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से हुई है, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। मैं अगर बोलूं तो कहेंगे मौलाना बोल रहा है, ये बात जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कि मैं नहीं बोलता। सात समंदर पार का एक वैज्ञानिक, एक क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं क्रिश्चियन है, कम पढ़ा लिखा नहीं, हाईली क्वालिफाइड यानी आला तालीम याफ्ता है, जिनकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेजेस में चलती हो, वो लिखता है ये तमाम तरक्कियां साइंस की जिन किताबों से ली गई है, वो इल्म फिजिक्स, इल्म कीमिया, इल्म तबीयत, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म रियासी की वजह से, वो आगे कहते हैं सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और वो कहते हैं द स्पेनिश सरेसन may be looked upon as the father of European philosophy। वो कहते हैं कि ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं, और स्पेन में जब मुसलमानों की गवर्नमेंट थी और वहां के मदरसों में जब कुरान और हदीस की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जो वहां रिसर्च करने, गौर व फिक्र करने, दिमाग चलाने, और जमीन और आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, रेगिस्तान, डेजर्ट, समंदर, नदी, नाले, जानवर, नबातात, सब पे रिसर्च का पैगाम जो कुरान पाक की आयतों में मौजूद है, जब वहां से तहकीक का मजाज दिया गया, यहूद और नसारा के बच्चे उस दरसगाहों में पढ़ते थे, और जब वहां इस्लामी सल्तनत का खात्मा हुआ, उसी पर को बेस बनाकर साइंस की इमारत खड़ी की गई, जिससे आज साइंस जवान हुई है। बुनियाद वही इदारा है, बुनियाद वही मदरसे हैं जिन मदरसों में दिमाग चलाने का पैगाम नश्र किया जा रहा था। वो कहते हैं जॉन डेविनपोर्ट, इस माना कर कहा जा सकता है कि मदरसों के असातिज़ा, स्पेन के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। इन्होंने साइंस के इल्म को जन्म देकर साइंसदानों के लिए बुलंद तरीन इमारत खड़ी करने का रास्ता हमवार कर दिया। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो तो कहते हैं कि मदरसे ने दुनिया को साइंस दिया है, वो तो कहते हैं कि मदरसे ने दुनिया को रीडिंग और राइटिंग का शानदार महत्व सिखाया है, वो तो कहते हैं इस मदरसे की तारीफ रही है। आज अमेरिका जो चंद लोगों का एक मुल्क था, जहां जंगली किस्म के लोग रहते थे आज से 1000 साल पहले, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह है वो अमेरिका। किसने उसे बादशाह बनाया? अमेरिकी का जुमला होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। चाइना जो आज से 500 साल पहले दबाव कुचलों बुद्धिस्टों का एक मुल्क था, आज इल्म फन की राजधानी वो चाइना। उसको कहा जाए कि दुनिया भर की सारी मंडियों में आपका माल पहुंच गया, किस ताकत की बुनियाद पर? वो बोलेगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। जापान जिस पर 2 बार हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा के जिसको तबाह किया गया, आज दुनिया की सारी मंडियों पे चाइना से ज्यादा मजबूत माल जापान का माना जाता है। और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बाजार में जापान ने अपना कीमती माल को उन्होंने फैला दिया है, जिसको तबाह किया गया। कई लाख लोग जहां के मारे गए, आज 70 साल के बाद भी लोग लूले लंगड़े अपाहिज पैदा होते हैं एटम बम के जहरीले गैस के असरात की वजह से। उसके बावजूद उसने यू टर्न लिया कि अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं अमेरिका से नहीं लड़ूंगा, मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली। यू टर्न लिया, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है और दुनिया वालों को माल देना है। 50 साल के बाद जापान ऐसा डेवलप किया कि लूटा फूटा मुल्क आज
معیشت کے اعتبار سے سب سے مضبوط ملک مانا جاتا ہے. آخر کس نے اس کو 50 سال کے اندر ہی دھنوان بنایا, ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ بنایا؟ جواب ہوگا نالج از پاور, نالج از لائٹ. علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے. جنگ سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. میں نے ہار مان لی امریکہ کے سامنے, فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں. جاپان نے کہا مجھ کو لڑنا نہیں, تم ہی بنا رہو, مجھ کو پڑھانا ہے بچوں کو, مجھ کو محنت کروانا ہے, ہر گھر کو انڈسٹریز میں بدل دینا ہے. کاش ہندوستان کے مسلمان بھی جاپان کے لوگوں سے سبق حاصل کر لیں کہ ہمیں دوسروں کا جھولا ڈھونے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو آئیس بنا دیں. دوسروں کی چمچا گیری سے بہتر ہے اپنے بچوں کو میں پڑھا دوں, لکھا دو. اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ, اپنے بچوں کو اسکالر بناؤ, اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بناؤ, اپنے بچوں کو بینک کا پروبیشنری مینیجر بناؤ. ان کی گھٹی میں مدرسے میں اسلام پلا دو تاکہ بچہ ڈی ایم بننے کے بعد کافر نہ ہو, بلکہ ان کی گھٹی میں اسلام رہے. اور پھر 18 گھنٹے محنت کرنے کے بعد جب وہ ڈی ایم بنے, اسلامی احساس فکر ان کے ساتھ رہے. جب وہ ڈی ایم کے دفتر میں بیٹھ کر وہ کام کاج کرے تو سرکاری کام کاج بعد میں کرے گا, اسلام کا مبلغ بن کر اسلام کا پیغام پہلے پہنچائے گا. جب ان بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا رہے گا تب, ورنہ اگر ہم نے بچپن پیدا ہوتے ہی ٹائی پہنوایا, موڈیفائڈ بائبل پڑھنے کے لیے ہمیں اس کالج اسکول میں بھیجوایا, اور ساری زندگی ان کا چہرہ کرسچن اسکالر کو دیکھتا رہا, اور اسی میں پڑھ لکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنا, ممکن ہے کہ ایک لڑکی کا خوبصورت چہرہ اسے کافر بنا دے, ممکن ہے کہ نوکری کا شوق اسے کافر بنا دے. جس طرح آئے دن ہمارے بچے نوکری کے شوق میں داڑھی مونڈ دیتے ہیں, نوکری کے شوق میں انہوں نے نماز چھوڑ دی, نوکری کے شوق میں سب کچھ کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ رہ کر ہندوستان ہے کچھ تو کرنا پڑے گا, ہندوستان ہے تو عزت بیچ کے کھانا پڑے گا, ہندوستان ہے تو اپنی بہو بیٹی کو طوائف کے کوٹے پہ بیچ کے کھانا پڑے گا, ہندوستان ہے تو دوسروں کا پخانہ ڈھو کے جینا پڑے گا. شان سے جی, مصطفیٰ کی غلامی کر. آج کافروں کی غلامی نے مجھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا, مجھ کو ذلیل کیا, مجھ کو رسوا کر دیا. یہ ہمیں ذلیل سمجھتا ہے کون؟ جو سانپ اور بندر چچندر کے سامنے سر ٹیکتا ہو, جو خدائے واحد کا پجاری ہو. اس کو یہ مٹانے کی بات کر رہا ہے. جو پاخانہ کو پاک سمجھتا ہو, جو چچندر اور بندر کے سامنے سر ٹیکتا ہو, جو جس کو چاہا خدا مان لیتا ہو, درخت ہو, پیڑ ہو, پودے ہو, پہاڑ ہو, ندی ہو, نالے ہو, سورج ہو, چاند ہو, چچندر ہو, بندر ہو, جس کو چاہا خدا کہہ دیا. یہ ناپاک ذہنیت رکھنے والے لوگ تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, اور تم ہے کہ اس کی غلامی کرتا جا رہا ہے. مصطفیٰ کی غلامی کر. تیرے گھر میں اسلام رہے, تیری مسجد میں اسلام رہے, تیرے اسکول میں اسلام رہے, تیری عورتوں کے بدن پہ اسلام رہے, تیری شادی, تیرا بیاہ, تیرا عقیقہ, تیرا ختنہ, تیرا ولیمہ, سب میں اسلام رہے. نہ شادی میں کافرانہ رنگ ہو, نہ قوالی میں کافرانہ رنگ ہو, نہ صاحب منگنی میں کافرانہ رنگ ہو, نہ اسکول کالج میں کافرانہ رنگ ہو. مصطفیٰ کی غلامی کر. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت تو وہاں دیں گے, یہاں صحت دیں گے, یہاں حکومت دیں گے. یہ ہندوستان کا امریکہ تمہیں دیں گے, جاپان تمہیں دیں گے, روئے زمین کا خلیفہ تمہیں بنا دیں گے, خلافت یہاں دیں گے, حکومت یہاں دیں گے. مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت دے دیں گے. دونوں جان کی سرخری تمہاری تقدیر میں لکھی جائے گی. یہاں ہم نااہل ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہے, اسی میں اترانے لگے, تھوڑی سی جائیداد ہے, اسی میں اترانے لگے, پاسداری کافروں کی کرنے لگے. نہیں, وہ لوگ جیتے ہیں, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہاں رہنا ہوگا تو ایسا کرنا پڑے گا. مصطفیٰ کی غلامی کر, اس کی غلامی مت کر. اپنے بچوں کو پڑھا. تو دوسروں کو ووٹ دیتا ہے, وہ ایک دن کی کہانی ہے, ووٹ دینا, دے دے ووٹ. 24 گھنٹے خطبہ مت پڑھ, مصطفیٰ کا خطبہ پڑھ, اکھلیش کا خطبہ مت پڑھ, مایاوتی کا خطبہ مت پڑھ, سونیا کا خطبہ مت پڑھ. الیکشن ہوگا 2024 میں, یہاں 2 گھنٹے چائے کی دکان پر بیٹھ کے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ 2024 کے بعد کیا ہوگا, 2025 کے بعد کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. میں اگر اس کی چپل دھوؤں گا میرا بگڑے گا, میں اس کی چمچا گیری کروں گا, کافروں کا پخانہ دھوؤں گا میرا بگڑے گا, میرے بچے بگڑیں گے, میرا مستقبل بگڑے گا. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے اسلام کا محافظ اللہ ہے. پہلا وہ دن تھا جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا تھا, دشمنی بڑھی تو 1 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے, پھر دشمنی بڑھی 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے, اور دشمنی بڑھی 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے. پچھلے 30 سال میں ہر زبان پہ, کافروں کی زبان پہ اسلام مٹا دیں گے, اسلام مٹا دیں گے. لیکن نہیں دیکھا تم نے, آج وہ دن آیا ہے, وہ دن کہ 1 کلمہ پڑھنے والا تھا, 1 محمدی, اور آج 200 کروڑ لوگ جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. یہ محمد احمد, محمد قمر, محمد عثمان, محمد فلاں, محمد فلاں, یا 200 کروڑ کی محمدی فوج ابھی دنیا میں موجود ہے. اس نے کہا تھا مٹا دیں گے, دشمنی بڑھی, تعداد میں اضافہ ہوا. پچھلے 10 سال میں
सबकी जबान पे मिटा देंगे, मगर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई प्रोफेसर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक खामोश तौर पर इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने आया है। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है। दुश्मनी की परवाह मत कर, मुस्तफा की गुलामी कर। दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा मत कर। 100 साल पहले हम और तुम में से कोई नहीं था दुनिया में, मगर इस्लाम था। और ये भी फैक्ट है कि 100 साल के बाद ना तुम रहेगा ना मैं रहूंगा, मगर इस्लाम रहेगा। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से फिक्र मत करें, अपने बाल बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करें। अपने बारे में सोचें कि मैं कल अगर मर गया तो इलेक्शन तो 2024 में होगा, उत्तर प्रदेश में कौन आएगा, दिल्ली में कौन आएगा, वो तो 2024 बताएगा। लेकिन कल अगर मर गए तो तुम्हारा क्या होगा? कब्र में तेरा कौन साथ देगा? मैदान महशर में तेरा कौन साथ देगा? इसलिए हर वक्त अपनी फिक्र करता रह, मौत की फिक्र करता रह, कब्र में मेरा क्या होगा उसकी फिक्र करता रह। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस मैटर को टच किया गया है वो है आखिरत। आखिरत का चर्चा किया कर। कुरान करीम में जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है आने वाले दुनिया की जन्नत। उस जन्नत का तबसरा किया। सूरह रहमान पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़ ले, सूरह दुखान पढ़ ले, सब में सिर्फ हूरों का चर्चा है। वह जन्नत की बीवियां 70 बीवियां एक एक जन्नती के निकाह में मिलेंगी, जो अगर थूके तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहराए तो लोग बेहोश हो जाए। उनकी आंखें कैसी है? कुरान कहता है कहन्नहुन्ना बीदुम मगनून, गोया तो अंडे हैं जो छुपा के आंख की जगह पे रख दिए गए हैं। हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, यानी वह हूरें हैं ख़िमों में पर्दा नशी। कहन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, गोया ये हूर है कि याकूत और मरजान है। ये लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनको किसी इंसान ने टच नहीं किया है, किसी जिन्नात ने नहीं छुआ है। औरतों की सबसे बड़ी क्वालिटी कुरान ने क्या बताया? वो अनटच्ड हो, वो अछूत हो। शादी से पहले या शादी के बाद अगर उसका जिस्म शौहर के अलावा दूसरों के बदन से टच हो गया, जबान, हाथ, पांव, जिस्म, वो अनटच नहीं रही, वो छूत हो गई। अछूत है वो जिसको उससे शौहर से पहले किसी ने टच न किया हो। वही औरत है जिसका 50 करोड़ रुपए का जेवर कोई माना नहीं रखता। हया की चादर से बढ़कर कोई जेवर नहीं है। इसी को कुरान ने कहा कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी ये और ये जन्नत की बीवियां वो है जिसको तुमसे पहले किसी इंसान और जिन्नात ने टच तक नहीं दिया है। ये औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ना बने इंजीनियर, ना बने डॉक्टर, ना बने मेरी माँ बहन बेटियां मास्टर, वह सिर्फ दीन सीख लें, अपने बदन की हिफाजत कर लें। 50 करोड़ का गोल्ड एक तरफ, इज्जत की हिफाजत एक तरफ, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और तुम भी शादी और ब्याह में ये मत पूछना डीएलएड करी है कि नहीं करी है, पीजी करी है कि नहीं करी है। ये पूछना कि दरूद ताज याद है कि नहीं, तो दरूद इस आज़म याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, नमाज के फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, सूरह फातिहा तजवीज के साथ पढ़ती है या नहीं। उससे कुरान पढ़वा के सुन ले, अखबार पढ़वा के मत देखना। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरा मत देखना कि चेहरा गोरा है, नाक लंबी है, आंख बड़ी है, कद 5 फीट की है, ये मत देखना। यह देखना कि बैकग्राउंड कैसा है, तालीमी माहौल कैसा रहा, इनकी माँ कैसी है, कहीं ये अनटच्ड है कि नहीं है, कहीं ये छूट, कहीं ये टच तो नहीं हो चुकी है। तो कोचिंग सेंटर में 4 बजे सुबह में एक जवान बेटी 18 साल की जा रही है, वहां कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला वो भी 25 साल का जवान है, ना वहां भाई है, ना बाप है, ना कोई अपना महरम है, अजनबी मर्द है पढ़ाने वाला, ये अजनबी जवान है पढ़ने वाली। क्या क्या तमाशा होता है सबों को मालूम है। सिर्फ चेहरा देखना, कभी किरदार नहीं देखना। आजकल कुछ बच्चे लोग लोफर हो गए, चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चोंच की तरह, चूठी की तरह बाल रखना, ये सपरी मुर्गी की चोंच की तरह बाल रखना किसने सिखाया है? कुरान में है, हदीस में है, बुजुर्गों ने रखा है। क्या हमारी मस्जिद के इमाम रखते हैं? नहीं, पता चला कि तुमने फिल्म के जोकरों के कदमों पे अपना सब कुछ सुपुर्द कर दिया है, नकल उसकी तू कर रहा है। हाथ में धागा है, हाथ में सोने की चैन है, सोने की अंगूठी है, गले में सोने की सिकड़ी है। कितना पैसा तुमने कमा लिया? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जितनी दौलत है, जितनी जमीन है, सबको एक तरफ रख। मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है,
100 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार है। 100 करोड़ की कार वाली के सामने तेरी दौलत की क्या हैसियत है? किसके पास हमारे पास पैसे हैं? अडानी और अंबानी के पास जितने पैसे हैं उतने पैसे किसके पास मौजूद है? किसके पास है? किसके पास कितनी शोहरत है, दौलत है? लता मंगेशकर के पास खरबों का घर, करोड़ों की कार, करोड़ों की जबान पे उसका चर्चा, मगर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। मैं जो चाहती थी नहीं मिला। बंबई में घर, खरबों का, करोड़ों की कार, लाखों करोड़ों जबान पे चर्चा, मगर कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला। शोहरत है, इज्जत है, दौलत है। क्या चाहती थी? वह सुकूने दिल चाहती थी, इत्मीनाने कल्ब चाहती थी। वह बोली मकान है, शोहरत है, दौलत है, दुनिया भर के ममालिक का फरमान है, मगर सुकूने कल्ब नहीं है। वो यूरोप का ब्रिटिश कॉमेडियन फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसकी कॉमेडी सुन के गम हल्का करते हैं, वो अंदर से इतना दुखी था। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो और मेरी आंख के आंसू को कोई देख नहीं पाए। जिसकी कॉमेडी सुन के करोड़ों दिल बहलाते हैं, वो अंदर से इतना दुखी है कि बारिश में टहलना चाहता है ताकि जी भर के रोए, कोई उसकी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। यही है दुनिया के हर फर्द की कहानी। मकान बना के तू क्या चाहता है? 1000 बीघा जमीन खरीद के तू क्या चाहता है? नौकरी लेने के बाद क्या चाहता है? 3000 रुपए महीना जो बिहार का मौलवी उत्तर प्रदेश में काम करता था, वो पढ़ाता था 12-12 घंटे, फजर के बाद 2 घंटे, मगरिब के बाद 2 घंटे, और फिर उस क्लास में 5 घंटे, फिर जोहर के बाद कैलूला करके 2 घंटे, जोड़ ले कितने घंटे हुए? अब उसी की तनख्वाह हो गई 1,15,000 रुपए। अब उनसे पूछे कहां गई मेहनत है? अब वह 5 घंटे भी बादले नाखासा मदरसे में आता है। नजर अपने बच्चों की पढ़ाई पे, नजर अपने मकान की तामीर पे, नजर अपनी गाड़ी के पेट्रोल पे। 3,000 रुपए में जो दर्द था, 3,000 रुपए में जो मेहनत की, 3,000 रुपए में जो बच्चों के मुस्तकबिल के संवारने की फिक्र थी, 1,30,000 में फिक्र कहां चली गई? वो कहां चली गई? वो फिक्र, वो जुनून कहां चला गया? वो मदरसों के आबाद करने का, रात सुबह के 4 बजे 1000 में अब वो जुनून कहां लुट गया? पता चला कि दौलतों के हंगामे में काम नहीं होता है, मालदारी के हंगामे में काम नहीं होता है। मालदारी जहां भी आई तफक्कुरात नहीं है, घमंड लेके आई है। जब सुकून चार्ली चैपलिन के पास नहीं है तो सुकून है कहां? लता मंगेशकर के महल में नहीं है तो सुकून है कहां? मुकेश अंबानी रोता है बैठकर, अभी अडानी अव्वल नंबर पे था और फिर बैठ 25 नंबर पे चला गया तो उसका चेहरा सूख के रह गया। आखिर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है उसका रेट ही तो घटा है। 1 नंबर पे था, घट के 25 पे चला गया। हिंदुस्तान में 1 से घट के 10 नंबर पे आ गया। फिर चेहरा सुखाने की क्या जरूरत है? खरबों की दौलत तो आज भी मौजूद है। जो कई हजार करोड़ का रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदता हो, उसके पास दौलत की क्या? पता चला कि नेचुरल सिस्टम से हट के कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने सुकून दौलत में रखा ही नहीं है, अल्लाह ने करार दौलत में रखा ही नहीं है। तो कहां है सुकून? कहां है चैन? कहां है करार? तो कुरान जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जहां अल्लाह की याद है वहीं सुकून कल्ब है, जहां तिलावत है वहीं सुकून कल्ब है, जहां इबादत है वहीं सुकून कल्ब है, जहां आखिरत की जन्नत की फिक्र है वहीं सुकून कल्ब है। दोनों जहां की शांति का राज उसी में अल्लाह ने रखा है कि मेरे घर में फिल्मी कल्चर का खात्मा हो, मेरे घर से तमाम उरियानियत का खात्मा हो, मेरे घर में नेक मुहज्जब लड़कियां आए ताकि जमीन अगर अच्छी रहेगी तो फसल शानदार पैदा होगी। क्योंकि औरत के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, मर्द के पेट में नहीं। 2 साल खूने जिगर औरत पिलाती है बच्चे को, मर्द नहीं। तो औरतों के सिलेक्शन में पर्दे का खास ख्याल रखा जाए। औरतों के बीवी के सिलेक्शन में पर्दे का, औरतों की दीनदारी का, कम सुखनी का, उनके माँ बाप के बैकग्राउंड का खास ख्याल रखा जाए। सिर्फ गोरा रंग, वो तो 5 दिन के बुखार में गोरा रंग काला हो जाता है, वो तो 7-4-10 साल के बाद चमड़े ढीले हो जाते हैं। असल रंग अखलाक का गहरा रहता है। 80 साल के बुढ़ापे में भी अखलाक से शोहरों का दिल जीता जाता है और घर के सारे अफराद उनकी खूबियों के मोहतरिफ होते हैं और आने वाली नस्लों का इन्हिसार भी उनकी खुश अखलाकी पे रहता है। क्योंकि कुदरत का कानून है, जब माँ हो जुलेखा जैसी, जो जवानी में बेवा होने के बाद और आखिरी उम्र तक सर से आंचल है किसका, चेहरा अजनबी मर्द के सामने नहीं खुला, वो माँ उनका बेटा जब तब कैसा हुआ जब माँ हो जुलेखा जैसी और बेटा हो मौलाना सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तब उसी का बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़ाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। माँ जब लाजवाब,
اولاد کا لاجواب ہونا طے ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو عابدہ زاہدہ تو بیٹا کروڑوں کے ایمان کا محافظ احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتا ہے. اور جب دادا ہو احمد رضا خان اور جب دادا ہو حجت الاسلام جن کو کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے، اور نانا ہو مفتی اعظم ہند جن کو ڈکیت دیکھے تو توبہ کر کے نیک بن جائے. دادا حجت الاسلام، نانا مفتی اعظم ہند، اور ماں ہو ایسی کہ ضرورت پڑے تو منظر اسلام چلانے کے لیے وہ اپنے زیورات کو فروخت کر کے منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہوں کا انتظام کرے. تو اب پتہ چلا کہ جب دادا ہو حجت الاسلام، نانا ہو مفتی اعظم ہند، اب باپ ہو مفسر اعظم ہند جیسا 1 لاکھ مریدوں کا مرشد ہے، مگر مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا، تنگیوں میں جینے والا، مریدوں کے سامنے اپنی غربت کی شکایت نہیں کرنے والا. اور منظر اسلام کا جب مہینہ پورا ہوا مدرسین کا، مایوس ہو کے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی کہتی ہے کیوں چہرے پہ اداسی ہے؟ کہا مہینہ لگ گیا، اب تنخواہ کہاں سے دے مدرسین کی؟ انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تہجد گزار بیوی تھی ان کی، مفتی اعظم ہند کی بیٹی تھی وہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے زیورات ہیں، اس زیورات کو آپ فروخت کر دیں، اس پیسے سے منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ ادا کر دیں. جب ماں ہو ایسی زیورات کو بیچوا کے تنخواہ دلانے والی، اور باپ ہو ایسا کہ لاکھوں مریدوں کی موجودگی میں ہاتھ نہیں پھیلانے والا، مفسر اعظم ہند، اور دادا حجت الاسلام کے کافر دیکھے چہرہ تو کلمہ پڑھ لے، اور نانا مفتی اعظم ہند کے ڈکیت دیکھے تو متقی اور نیک بن جائے. اسی کوکھ کا بچہ اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. اور باپ نیکھو تو اولاد کا نیک ہونا طے ہوتا ہے. آج ہمارے بچے لوفر، ہماری اولاد جوکر، بہت سارے پیر صاحب کے بچے جوکر شرابی، بہت سارے مولانا کے بچے لوفر شرابی، بہت سارے دیندار حاجیوں کے بیٹے شرابی، جوا باز، سنیما باز. یہ بات فطری ہے. ہمیں دوسروں کی فکر ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اسلام بیان کرنے کی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنی بیوی کے سامنے اسلام بیان کرنے کی فکر نہیں ہے. آج بات کرنی پڑے گی اپنے گھر میں درسگاہ میں 5 گھنٹے، اپنے گھر میں 1 گھنٹہ اپنی بیوی کو دین سکھانا ہوگا، اپنی جوان بیٹی کو دین سکھانا ہوگا. ان کے سامنے دین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنا خربوں میں کھیلا، ان کا داماد ڈاکٹر ملا وہ 50 کروڑ کی گاڑی پہ چل رہا ہے. بات وہی قرآن میں جس پر زیادہ فوکس دیا گیا ہے. 114 سورتوں میں سب سے زیادہ جو مضامین شامل ہیں وہ آخرت کا مضمون ہے. سب سے زیادہ جو مضمون ہے وہ موت کا مضمون ہے. سب سے زیادہ جو مضمون ہے وہ آخرت کی خوشحالی کے طریقے بتائے گئے ہیں. ہر چیپٹر میں صرف آخرت کی بات. یہی پیغام مصطفیٰ دیتے تھے مسجد نبی کے ممبر پہ. جتنی دوسری باتیں مصطفیٰ نے کی ہیں، سب سے زیادہ بات حضور نے آخرت کی ہے. میدان بدر میں آخرت کی بات، غزوہ خندق کے موقع پر آخرت کی بات، مسجد نبی کی تعمیر کے ٹائم میں جب صحابہ کہتے تھے حضور آپ پتھر نہ اٹھائیں، ہم اٹھانے کے لیے کافی ہیں، تو سرکار ان کے ساتھ میں پتھر اٹھا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ، آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. حضور مصطفیٰ کا ٹاپک آخرت، قرآن کا ٹاپک آخرت، حدیث کا ٹاپک آخرت. آج ہمارا ٹاپک آخرت ہی نہیں ہے، صرف پالیٹکس. ITI کالج، انجینئرنگ کالج، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنا، ڈاکٹر انجینئر. ایمان تباہ ہو جائے، کلچر تباہ ہو جائے، اخلاق تباہ ہو جائے، حیا تباہ ہو جائے، سب تباہ ہو جائے، مگر ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. اب اگر اولاد ہاتھ سے نکل گئی تو کہتے کیوں ہے تعویذ دیے پیر صاحب، میرے بچے میری بات نہیں مانتے. 1 لاکھ تعویذ اگر بچے کو پہنا دے نہیں بنے گا. نہیں، آم کا پیڑ لگانے کے بعد 1 لاکھ تعویذ ڈال دے اور بول کے اس میں سیب نکل جائے. نہیں ایسا ہوتا ہے کیا کہ آم کا پیڑ لگا دیں 1 لاکھ تعویذ ڈال دیں وہاں سے سیب نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے. جس طرح آم کے پیڑ میں 1 لاکھ تعویذ ڈالنے سے سیب نہیں نکلتا، اسی طرح جس کی بنیاد ہی خراب ہو، نہ ماں اچھی ہو نہ باپ کا بیج اچھا ہو، ہم چاہیں کہ اس کو تعویذ سے قطب بنا دیں، نہیں ہوتا ہے. نہ تعویذ سے آم کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے، نہ ہی جس کی خمیر میں ایک غلط ماں اور غلط باپ کا نطفہ شامل ہو وہ کبھی بھی قطب ابدال نہ ہوگا. اگر ہو بھی جائے خدا کی رحمتوں سے تو شاذ و نادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ورنہ جو عام طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جس طرح کا باپ اسی طرح کا بچہ، جس طرح کی ماں اسی طرح کی اولاد. تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں جو باتیں ہم نہیں کرتے گھر میں، آج میڈیکل کالج میں وہ باتیں ہو رہی ہے. ذرا غور سے سنیے پٹنہ میڈیکل کالج کا وہ پروفیسر کیا کہتا ہے. اس نے کہا کہ برین ہیمریج کے کیس اس بار زیادہ آئے ہیں اور ان میں سب سے بڑا ریزن یہ رہا نہانے کا طریقہ غلط تھا.
جو ڈاکٹر میڈیکل کی بات، سرجری کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہانے کا طریقہ غلط تھا۔ کہا کیا طریقہ غلط تھا؟ انہوں نے لکھا کہ یہ ونٹر سیزن ہے، یعنی جاڑے کا موسم، لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ گئے شاور کے نیچے کپڑا کھول کے اپنا سر دیا، پانی گرا، اسی میں خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے خطرناک کیس اس بار میرے جس طرح ایمس دلی میں ہے، اسی طرح پی ایم سی ایچ بہار کی راجدھانی پٹنہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ ابھی ایمس کا برانچ وہاں کھل گیا ہے، لیکن پی ایم سی ایچ کا اپنا جلوہ ہے، وہاں کے ڈاکٹروں کی کہانی، وہاں پڑھنے والے بچوں کے MBBS ڈگری لینا، وہ سب اپنی ایک الگ پہچان، اس کی شناخت اپنی ہے۔ وہاں کا بڑا ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ نہانے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ان لوگوں نے اپنایا۔ وہ کہتے ہیں طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے سر پہ پانی نہ ڈالا جائے، سب سے پہلے جسم کے دوسرے پارٹ میں ڈالا جائے۔ آپ نے مولانا کی تقریر کو نظر انداز کر دیا، آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں اخلاق کی بات کرتے ہیں، دنیات کی بات کرتے ہیں، آپ نے کان نہیں دھری، کماؤ کھاؤ، مکان دکان گاڑی، جب سب ہو جائے گا تو سب لوگ تیرے دروازے پہ بیٹھیں گے مولانا، وہ سب تیرا خطبہ پڑھیں گے، سب سلام کریں گے، مال رہے گا تو سب جھکتا ہے، مال نہیں تو ہزار تم نیک متقی پرہیزگار رہو، کوئی تم کو گھاس نہیں ڈالے گا۔ یہ دنیا داروں کی بولی ہے، یہ کافرانہ سوچ رکھنے والوں کی بولی ہے۔ اور مومن کی بات کیا ہے کہ حضور کے کمرے میں فاروق اعظم داخل ہوئے تو حضور کی سادگی کو دیکھ کر رونے لگے، سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا ما یبکی کا یا عمر، کون سی چیز تجھ کو رلاتی ہے عمر؟ کہا سرکار آپ کی سادگی نے مجھ کو رلایا ہے۔ یہ روم کے بادشاہ یا ایران کے بادشاہ سونے چاندی کے تخت پر بیٹھے، یہ ریشم پہنے، ٹھاٹ بھاٹ نوکر غلام، مصطفیٰ اللہ کا محبوب، نائب پروردگار، اور اس شان سے اپنے کمرے میں رہے کہ چٹائی پہ بستر نہیں ہے، چٹائی کے نشانات جس میں اقدس پہ ابھر آئے ہیں۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ عمر تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ اس حد تک گر گئے کہ چھوٹا سا پاور میرے ہاتھ میں رہا، اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ نہانے کا طریقہ ہمارا اپنا تھا، اپنے منمانے ڈھنگ سے نہیں نہاتا کہ حضور نے کیا کہا۔ یہ تو جمعہ کے خطبے کی دھمک ہے کہ آج کچھ بکچھ حیا مسلم سماج میں ہے، ورنہ جہاں تقریر نہیں ہے سال میں وہ ہفتے میں، وہاں کے لوگ تو شراب کو پانی سے زیادہ پیتے ہیں، سود کے پر ہی اس کی دولتوں کا انحصار ہے۔ وہ تو کہیے جمعہ کے دن مولانا ڈانٹ ٹپٹ کر کے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیت سناتے ہیں، یہ مولانا اردو زبان میں خطاب کر کے کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ان کی ٹوکا ٹوکی کا اثر ہے کہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا ڈر موجود ہے، اوپن زناکاری، اوپن سود خوری کا ماحول نہیں ہے، ورنہ دوسروں کے گھر میں تو ٹیبل پہ شراب کی بوتلیں سجی رہتی ہیں مہمانوں کے ریسپشن استقبال کے لیے۔ آج کسی مومن کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جمعہ کو ٹوکنے والا عالم ہمیں خطاب کر کے بتاتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یا اسی علماء کی ٹوکنے کی دھمک ہے کہ ہمارے ہاں اوپن گناہ نہیں ہے جو گناہ کافروں کو ہلاک و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ کا اثر ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہر جمعہ کو نماز پڑھنا ہر مسلمان کو، اور امام صاحب کو ٹوکنا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے یہ اللیگل ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کی دھمک ہے کہ ہمارا گناہ کچھ کم ہے، لیکن اگر اس کا اثر زندگی پہ رہے تو پھر کیا کہنا؟ سونا پڑھنا کھانا پینا سارا طریقہ۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنے سے خون کے جمنے کا برین ہیمریج ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے دوسرے پار پہ پانی ڈالے جائے۔ مدرسہ میں آپ آ جائیں اور آگے دیکھیں گے اس میں سب سے پہلی کتاب انوار شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں آ کے بیٹھے اور کہیں کہ قانون شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے، یا آپ آئیں اور بولیں بہار شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ آ کے پوچھیں کہ نور العزا میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، قدوری میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، شرح وقیہ میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، ہدایہ میں کیا طریقہ ہے۔ یہ سلیبس کی کتابیں ہو گئی، اس کے علاوہ خارجی جتنی بھی کتابیں ہیں اسلامی قانون اور ضابطے کی فقہ کی، سب میں نہانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے کے لیے ہاتھ کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، جہاں جہاں گندگی ہے اس کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد نماز کی طرف وضو کرنا ہے، پھر داہنے کاندھے پہ پانی، پھر سر کے اوپر میں عقل میں پانی ڈال کے پورے بدن کو مل کے پانی بہا کے نکل جانا ہے۔ جو طریقہ 1400 سال سے
اسلام بتاتا ہے اس میں صحت بھی ہے، اس میں پاکیزگی بھی ہے، بھلے ہی کل تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، مگر آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا، جو بھی طریقہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے اس طریقے پہ عمل کرنے کے بدلے میں انعام جنت کی صورت میں وہاں ملتا ہے، صحت اور تندرستی کی صورت میں یہاں ملتا ہے۔ اور آج دانشوروں نے بتا دیا کہ جہاں نظر 1500 سال کے بعد ویگیانکوں کی گئی ہے، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے چلی گئی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نہیں۔ اس پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرنا، سرکار دو جہاں کی احادیث کا مطالعہ کرنا، حضور کی سیرت کو پڑھنا کہ سرکار کیسے رہتے تھے، سرکار کیسے سوتے تھے، سرکار کیسے آپ سماج میں رہتے تھے، کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ بھلے ہی دنیا چمکیلی اور رنگین ہو جائے، ہر مسئلے کا حل دنیا کے پاس نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل محمد عربی کے پاس ہے۔ آج اولاد اور والدین کا رشتہ چرمرایا ہوا ہے، پڑوسی کا رشتہ چرمرایا ہوا ہے۔ آج سماج میں رہنے کو دل نہیں کرتا، سارے مغروروں کا سماج، متکبرین کا سماج، دولت پہ اترانے والوں کا سماج، یہاں دل نہیں کرتا۔ سب لوگ دیہات چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں، جہاں سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتا، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، اس طرح کی زندگی پسند کرتے ہیں، تنہائی کی، جس طرح بمبئی اور دلی میں لوگ رہتے ہیں۔ سماج میں تو ایک آدمی کے گھر کسی کو درد ہوا تو سارے سماج کو 5 منٹ میں خبر ہو جاتی ہے، مگر یہاں ہماری غربت کا مذاق بھی سارے لوگ اڑانے لگتے ہیں۔ کچھ خوبیاں یہاں ہیں جو وہاں نہیں، کچھ خوبیاں وہاں ہیں جو یہاں نہیں۔ آدمی شہر نگر بدل کر سکون چاہتا ہے، نہیں ہے سکون۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی مسائل سے دوچار ہے، کہیں صحت کا مسئلہ، کہیں سماج کا مسئلہ، کہیں اولاد کا مسئلہ، کہیں ملک کا مسئلہ۔ ابھی یوکرین اور روس دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ دونوں ایک ملک تھا، لاکھوں لوگ مر گئے، جل کر راکھ ہو گئے، شہر اجڑ گئے۔ بھائی الگ ہوا ہے، اس کو لوگوں نے تباہ کر دیا، مار دیا، تباہ کرنے کے تلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا کہ سارے لوگ اپنے حساب سے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی کمزوری کا مجموعہ ہے، آدمی ناپاک قطرے آب سے پیدا ہوا ہے، اس کا اثر تو رہے گا۔ آدمی کے پیٹ میں ہمیشہ 2 kg پخانہ رہتا ہے، اس کا اثر تو رہے گا۔ آدمی پر موت طاری ہوتی ہے، نیند طاری ہوتی ہے، آدمی بیمار پڑتا ہے، اس کا اثر تو رہے گا۔ آدمی کمزوری کا پتلا ہے، جو کمزوریوں کا پتلا ہے اس کے ہر فیصلے میں کمزوری کا پہلو رہتا ہے۔ یہ کمزور کی بات طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ساری جہاں کا، ساری دنیا کا خالق، سارے انسان کا مالک، وہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات تمام تر مضبوطی سے لیس ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بات سب سے پہلے، دوسرے دانشوروں کی بات سب سے بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی بات۔ اور اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنایا ہے اس پیغمبر اعظم کی بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے اسلام کے تعلق سے کہا محمد must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جل رہے ہیں، مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسئلے کا حل صرف ایک دربار میں ہے، وہ محمد عربی، مسلمانوں کے نہیں، مانوتا کی رکشا کا نام، انسانیت کے محافظ کا نام ہے۔ اگر کوئی انہیں اپنا گائیڈ مان لے، رول ماڈل مان لے، تو ان کے سارے مسائل کا حل مصطفیٰ کی حیات طیبہ میں مل جائے گا۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ he must succeed in solving its problems، یعنی وہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے نور حاصل کرے گا۔ آج ہمارے گھر کا سب سے بڑا ٹاپک حضور کی ذات گرامی ہو، آج ہماری زبان پہ سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک کا ہو، قرآن پاک کا ہو، سب سے بڑا ذکر ہماری زبان پہ اللہ کا ہو۔ آج اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے میں فتنہ، گھر میں فتنہ، سماج میں فتنہ، اسکول میں فتنہ، کالج میں فتنہ، وہ ہر جگہوں پہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ چونکہ ہم قرآن کم پڑھتے ہیں، دوسری چیزیں زیادہ پڑھتے ہیں، چونکہ ہم مصطفیٰ کی زندگی سے روشنی کم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی دانشوروں کی زندگی کا حوالہ زیادہ ہم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری زندگی بے نور ہو گئی۔ زندگی کو نور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام سے پیار کیجیے، سرکار کی زندگی سے نور حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہریالی عطا فرمائے، دونوں جہان کی رسوائیوں سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کرسی پہ بیٹھے